سارے مار لے لیکن محبوب کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت عکاشہ کہتے عمر بیچ میں نہ آئیے۔ میرے نبی فرماتے ابو بکر عمر ہٹ جاؤ، دونوں ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے جب اپنی قمیض کو ہاتھ لگایا ہے زمین کانپنے لگ جاتی ہے، آسمان لرز جاتا ہے۔ آج نبوت کے بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے، وہ بھی کوڑے کے لیے۔ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب میرے نبی نے قمیض اتار دی ہے۔ اللہ اکبر۔ عکاشہ کہتے ہیں آقا آپ میری طرف کمر کیجیے، ادھر رخ کیجیے۔ جب میرے نبی نے پیٹ کی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی۔ سمجھ تو صحیح، حضور کے وصال کا وقت قریب آیا۔ آقا کریم صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں آئے، فرمایا بلال مدینے میں اعلان کر دو، ہو سکتا ہے آج میری لوگوں سے آخری ملاقات ہو۔ حضرت بلال نے جب یہ اعلان کیا لوگ چیخ پڑے، روتے ہوئے دوڑے گلیوں میں اور چوک میں بھیڑ لگ گئی۔ حضور صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں تشریف لائے، بھیڑ لگی ہے حضور کے دیوانوں کی۔ آج کہہ رہے دیکھا جاگا، 2 قرآن خوانی فالتو کرا دیں گے ابا کے نام کی، ایک پتیلا اور نہ صحیح، زمین 4 لاکھ کی پتیلا بن جا رہا 4000 میں، کون دے رہا زمین؟ ایک پتیلا فالتو بنوا دیں گے۔ سن تیری میری اوقات کیا ہے، کچھ بھی تو حیثیت نہیں۔ میرے نبی کو دیکھ، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نے 63 سال تمہارے بیچ میں گزارے، تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ بشری تقاضے کے مطابق اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو آج وہ بدلہ لے لے یا معاف کر دے۔ میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو آج وہ مجھ سے اپنا قرضہ لے لے۔ صحابہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ سے مانگیں گے؟ فرمایا میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا ایک سکہ بھی ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی ہے، جو معراج میں عرشوں سے بھی آگے گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا 1 روپیہ بھی ہو۔ آج بیگے بیگے ہضم کر جاتے ہیں۔ ابا کا کفن بڑا چٹا تھا، بڑی خوشبو آ رہی تھی، ابا مرے تھے۔ اور بھائی تیرے باپ کے عیب اس طرح کی کرامتوں سے چھپنے والے نہیں ہیں۔ ابا بڑے اچھے تھے، کتوں کو پانی پلاتے تھے، بکریوں کو چارہ کھلاتے تھے، بس تجھے ابا کی اچھائیاں یاد رہ گئی۔ وہ جو غریب کی 3 بیگھے دوائی تھی وہ تجھے باپ کا پاپ یاد نہیں ہے۔ وہ جو سسکتے رہ گئے تھے یتیم، تیرے باپ نے انگوٹھا لے کر کے ان غریبوں کا حق مار لیا تھا، تجھے باپ کی وہ تباہ کاریاں یاد نہیں ہے۔ یاد رکھنا پیارے، مرنے کے بعد ایک ایک شے کا حساب ہونا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا قبرستان پہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسی پہ میرے باپ پہ کسی کا حق ہو تو آ کے مجھ سے لے لے، اور غیرت آنی چاہیے، کھایا تیرے باپ نے تھا، تو قبر پہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگ رہا ہے، کہتا میرے باپ کو معاف کر دینا، جب تک پر اس نے مارا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی، حق اس نے کھایا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی، جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا حساب اتنی جلدی برابر سرابر نہیں ہوگا۔ مرنے کی تیاریاں کرو میرے یار، کوئی مکھیا ہو پٹھان ہو زمیندار ہو ٹھیکیدار ہو، موت سبھی کو آنی ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں کسی کا مجھ پہ کچھ ہو تو آ کر کے لے لینا۔ جب اتنی بات کہی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ایک صحابی نام حضرت عکاشہ ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا آپ پہ حق ہے۔ آقا فرماتے کون سا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے، اسی بیچ میں سواری کو مارتے ہوئے اچانک آپ کی چھڑی میرے لگ گئی تھی، آقا میرے کمر پہ آپ کا کوڑا لگا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ جیسی اتنی بات عکاشہ نے کہی ہے ابو بکر عمر تڑپ جاتے ہیں۔ حضور کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ سرکار اپنے سہارے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، بخار کی شدت اتنی ہے کہ ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں عکاشہ شرم تو کر، یہ وہی ہے جنہوں نے جنت کا رستہ بتایا ہے، یہ وہی ہے جنہوں نے ہمیں وحدانیت سکھائی ہے، یہ وہی ہے جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا ہے، ان سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو۔ عکاشہ کہتے ہیں مجھے میرا بدلہ چاہیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ ٹھہر جاؤ، کہتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ ایسے نہیں، کہا پھر کہا آپ کا جو کوڑا لگا تھا آج مجھے وہی
کوڑا چاہیے, وہی کوڑے سے مجھے بدلہ لینا ہے. میرے نبی نے اتنا سنا, فرماتے کہ سلمان جی یا رسول اللہ, کہ ہماری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ, ان کے یہاں سے وہ کوڑا لے آؤ. سلمان فارسی گئے ہیں, کہتے خاتون جنت, کہا جی, کا کوڑا دے دیجئے. بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے خدا کی قسم. کا کیا کام ہے کوڑے کا؟ کا مصطفیٰ نے منگایا ہے. کا میرے باپ کی طبیعت تو خراب ہے, کوڑے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ کہا کئی قریب نے آج اعلان کیا ہے جس کو جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لے. کہ اکاشا کھڑا ہو گیا ہے, حضور کے ہاتھ سے کوڑا لگا تھا, آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہے. خدا کی قسم خاتون جنت نے اتنا سنا ہے, تڑپ جاتی ہیں, اور یار رب سے بیٹے مانگتے ہو, بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو, اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. بیٹے جائیداد بانٹا کرتے ہیں, بیٹیاں باپ کے دکھ کو بانٹا کرتی ہیں. خاتون جنت نے اتنا سنا ہے, آنکھوں میں آنسو بھر لائی ہے. کوڑا تو اتار لیا آپ نے, لیکن دوڑی شہزادے لیٹے ہیں چٹائی پہ. اٹھایا, اٹھو رے بیٹو, کہیں دیر نہ ہو جائے. دونوں شہزادے اٹھ جاتے ہیں. امی خیر تو ہے؟ کہا جلدی کرو, سونے کا وقت نہیں ہے. کہا بات کیا ہو گئی ہے؟ کہا یہ کوڑے لے کر کے چلے جاؤ, سنا ہے کوئی اکاشا نام کے صحابی ہے, نانا سے تمہارے بدلہ لینا چاہتے ہیں. تمہیں پتا ہے نا حسنین میرے باپ کتنے کمزور ہیں, بخار کی شدت ہے, تمہیں پتا ہے نا کتنے دکھوں سے گزر رہے ہیں رحمت اللہ العالمین. کہا جی امی جان. کہا جاؤ بیٹے, اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اور وہ صحابی جو نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں ان سے جا کے ان کو راضی کرو. اگر ایک کوڑے کے بدلے میں تمہیں 100 کوڑے بھی کھانے پڑے تو بیٹے ہنس کے کھا لینا, لیکن میرے بابا کے کوڑے نہ لگنے دینا. یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں, جیسے شہزادوں نے اتنا سنا ہے, دوڑ لگائی ہے, آ کے اکاشا کا ہاتھ پکڑا, وہاں تشریف لے کر کے آئے ہیں جہاں پہ بھیڑ لگی ہے. صحابہ کھڑے ہیں, کہتے کہ چچا ذرا سلمان بتاؤ تو صحیح, وہ کون سے صحابی ہیں جو ہمارے نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ حضرت اکاشا نے اشارہ کیا, وہ جو کھڑے ہیں, حضرت اکاشا کی طرف اشارہ کیا, کہ وہ جو کھڑے ہیں وہی بدلہ لینا چاہتے ہیں. دونوں شہزادے دوڑ کے آئے ہیں, آ کے ہاتھ پکڑتے ہیں. امام حسن نے دانا ہاتھ پکڑا ہے, امام حسین نے بایاں ہاتھ پکڑا ہے. کہتے چاچا اکاشا ایسا کیجئے, دیکھو ہمارے نانا بیمار ہے, طبیعت علیل ہے, اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے ہم اپنی کمر لے کے آئے ہیں, گردن حاضر ہے, ایک ایک کے بدلے 100 کوڑے مار لو, ہمیں جتنا چاہو مارو, لیکن ہمارے نانا پہ کوڑا نہ اٹھا لینا, یہ ہماری ماں کو گوارا نہیں ہوگا. اگر ہمارے باپ کے نانا کے کوڑا لگ گیا ہم اپنی ماں کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ میرے آقا نے اشارہ کیا, شہزادوں ذرا ہٹ جاؤ. اللہ اکبر, شہزادے ہٹ جاتے ہیں. اکاشا کہتے ہیں یا رسول اللہ, جس وقت کوڑا لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا, آقا آپ اپنی قمیص اتار دیجئے. خدا کی قسم جس وقت اتنا کہا ہے, ابو بکر صدیق داڑھی لے کے آگے بڑھتے ہیں. اکاشا دیکھ تو صحیح یار, میری سفید داڑھی کی حیا کر لے, ایک کے بدلے میں جتنے چاہے یار کوڑے مار لے, میرے یار کو انگلی نہ لگا دینا. کہا خیر کر یار, ٹھہر جا, میرے محبوب کی قمیص نہ اتروا. اکاشا کہتے ہیں ابو بکر یہ میرا اور نبی کا معاملہ ہے, ہٹ جائیے. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں. عمر آگے بڑھتے ہیں, کہتے یار پوری زندگی ان کے نام پہ گزاری ہے, رب نے ساری عزتیں میں دی ہے, کیسا کرو اکاشا, جتنا چاہے کوڑے مار لے لیکن محبوب کو ہاتھ نہ لگانا. حضرت اکاشا کہتے ہیں عمر بیچ میں نہ آئیے. میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر عمر ہٹ جاؤ, دونوں ہٹ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میرے نبی نے جب اپنی قمیض کو ہاتھ لگایا ہے زمین کانپنے لگ جاتی ہے, آسمان لرز جاتا ہے. آج نبوت کے بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے, وہ بھی کوڑے کے لیے. صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے. اللہ اکبر. اکاشا کہتے ہیں آقا آپ میری طرف کمر کیجیے, ادھر رخ کیجیے. جب میرے نبی نے پیٹ کی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. حالت یہ تھی کہ چیخیں نکل رہی ہے, صحابہ نے آنکھیں بند کر لی ہے کہ کوڑا لگتے ہوئے کیسے دیکھیں گے, لیکن کچھ اس کوشش میں تھے جان بھی دینی پڑے تو دیتے, لیکن آقا کے کوڑا نہ لگنے دیا جائے. میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے, رخ کیا کہ پیٹ کا اکاشا کی طرف. کہتے اکاشا یار بدلہ لے لے, یہ تیرا حق بنتا ہے میرے اوپر. جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت اکاشا نے کوڑا پھینک دیا ہے, جا کے میرے نبی کی کمر سے لپٹ جاتے ہیں. وہ جو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی تھی اسے چومنے لگ جاتے ہیں. کہتے یا رسول اللہ اکاشا کی اوقات کیا ہے جو آپ سے بدلہ لے سکے؟ آقا یہ میں نے اس لیے کیا, میں نے سنا تھا کہ جو بدن آپ کے بدن سے لگ جائے گا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. آقا میں نے قمیص
قمیص اتروائی تاکہ آپ کا بدن بنا کپڑے کے ہو جائے. آقا میں نے اپنا بدن آپ کے بدن سے لگایا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. میرے نبی نے فرمایا صحابہ جسے جنتی دیکھنا ہو میرے اکاشا کا چہرہ دیکھ لے, اس نے جنتی دیکھ لی. کیا وقت